اچھا کیا لگتا تھا، ریڈیو پر اس وقت یا ٹی وی پر زیادہ؟ ٹی وی تو آیا ہی نہیں تھا، مطلب فلم پر ریڈیو تھا سب کچھ، ریڈیو ہی تھا سب کچھ، فلم تو کچھ نہیں تھی، ٹھیک ہے، ریڈیو ہی سب کچھ تھا، ہر وقت اوڑھنا بچھونا ریڈیو تھا۔ پھر میں بڑوں کے ڈرامے کرنے لگا، پھر تھیٹر کیا، ٹھیک ہے، تھیٹر ایسے ہی چلتے رہے، ایک ڈرامہ میں نے کیا، اس ڈرامے کو دیکھا خواجہ معین الدین صاحب نے، جی جن کے بڑے مشہور ڈرامے ہیں تعلیم بالغان، جی مرزا غالب بند روڈ پر، وادی کشمیر، لال قلعہ سے لالو کھیت۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم جا رہے ہیں پنڈی اور وہ ڈرامہ لے کے جا رہے ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم اس میں کام کرو۔ تو تھیٹر میں نے بہت اچھا کیا، جی یہ میری بڑی خوش نصیبی تھی کہ مجھے اتنا اچھا تھیٹر کرنے کو ملا۔ تو کچھ کام ہوتا چلا گیا، پھر ریڈیو پہ ایک پروگرام شروع ہوا، اس کا نام تھا قاضی جی وغیرہ وغیرہ، جو کرتے تھے شوکت تھانوی صاحب، ٹھیک ہے، اور ان کا وہ بڑا مشہور پروگرام تھا، اس میں انہوں نے مجھے لے لیا۔ ٹھیک ہے، اس کے پروڈیوسر تھے آغا ناصر صاحب، جی جو آج کل اسلام آباد میں ہیں اور بہت کام کرتے ہیں اور بڑی کتابیں ان کی، جی بے شک، اور میرے بڑے کرم فرما ہیں۔ پھر نمائش میں ٹی وی لگا ایک، اچھا، تو ایک ڈرامہ جو پہلا میں نے ٹی وی سے کیا، وہ نمائش میں ٹی وی جب آیا تھا اس پر کیا۔ تو لوگوں کا جھمگٹا تھا اس نمائش وہ میں؟ تو کلوز سرکٹ ٹی وی تھا، ٹھیک ہے، ایک احاطے میں، بلکہ یہ جو میرا گھر جہاں پر ہے جی اس سے کونے پر ایک نمائش لگی تھی، جی وہاں وہ میں نے جناب اس کو وہ ڈرامہ کیا۔ اتفاق سے اس کے پروڈیوسر بھی آغا ناصر صاحب تھے۔ اچھا، تو میں ٹی وی کے کیمرے سے اس وقت واقف ہوا جب ملک میں ٹی وی نہیں آیا تھا۔ اچھا، تو کیا لوگوں کے جذبات تھے جب انہوں نے سنا کہ ایک ایسا سیٹ آ رہا ہے، مطلب ٹی وی جب پہلی دفعہ انٹروڈیوس ہوا تھا؟ بہت لوگ، وہ جو جہاں وہ تھا نمائش میں لگتا تھا، ایک وہ شیشے کا گھر تھا، تو لوگ چاروں طرف اس کی جمع رہتے تھے، اور پورے میدان میں وہ سیٹ لگے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تو وہاں دیکھتے تھے، لیکن زیادہ جو لوگ جمع ہوتے تھے وہ وہاں ہوتے تھے جہاں ہم یہ ڈرامہ کر رہے ہوتے تھے۔ اچھا، اسی ٹیلی ویژن پر فلم اسٹار محمد علی اناؤنسر تھے، اچھا، جی وہ وہاں اناؤنسمنٹ کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور ایک بڑی مشہور آرٹسٹ تھیں جو فلم میں بعد میں گئیں لیکن ریڈیو کی آرٹسٹ تھی، ان کا نام تھا سنتوش رسل، وہ بھی اناؤنسر تھیں وہاں۔ تو وہ ڈرامہ کچھ بڑا عجیب ہوا، تکلیف دہ میرے لیے، اس لیے کہ میں نے اس ڈرامے کو دن بھر یاد کیا، میرا خیال تھا یاد ہو گیا، جب وہ کیمرے ویمرے آن ہوئے تو وہ سب ڈرامہ میں بھول گیا، اور پسینے بہنے لگے، اور کچھ داڑھی واڑی اور گیٹ اپ تھا، اور وہ اب بڑا میں پریشان، کیا کروں، ایک لفظ یاد نہیں، کیمرے چل رہے ہیں۔ میں نے کہا میں ابھی آیا، اور میں باہر چلا گیا سیٹ سے، اور پھر میں نے وہاں نکالا اسکرپٹ، وہ پڑھا، پھر میں ان ہوا، پھر میں نے ڈرامہ تھوڑا سا کیا جہاں تک یاد رہا، پھر میں چلا گیا باہر، پھر میں نے اسکرپٹ دیکھا، تو اس کے بعد یہ طے ہوا کہ صاحب جو ٹی وی ڈرامہ ہے اس کو بہت اچھا یاد ہونا چاہیے، وہ زیادہ مشکل ہے، یاد جتنا اچھا ڈرامہ یاد ہوگا اتنا اچھا پرفارم ہوگا۔ جی پھر ملک میں ٹی وی آ گیا، صحیح، اور ہم 67 میں ڈرامہ کرنے چلے گئے پنڈی، پھر وہ ڈرامہ لاہور میں ہوا، جی 2 ڈرامے ہم ایک ساتھ کرتے تھے، ایک بڑا ڈرامہ 3.5 گھنٹے کا الحمرا میں، باہر ایک وہ تھا سیٹ، وہ لگتا تھا اسٹیج بنایا تھا سیمنٹ کا، اور میدان میں کرسیاں بچھی ہوئی تھیں، وہاں ہم کرتے تھے مرزا غالب بند روڈ پر، اور ایک چھوٹا ہال تھا الحمرا میں 132 سیٹ کا، وہاں ہم کرتے تھے تعلیم بالغان، سیم نائٹ 2 ڈرامے۔ وہیں ہمیں اطلاع ملی کہ کراچی میں ٹی وی آ گیا ہے، اچھا، ہم تھے لاہور میں، خیر صاحب ہم بڑے خوش جب واپس کراچی آئے تو معلوم کراچی میں ٹی وی شروع ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا ڈرامہ میں نے یہاں ٹی وی سے کیا، جی ایک ہی راستہ، اس کا نام تھا، عشرت انصاری آصر اسلام آباد میں ہے،
وہ اس کے پروڈیوسر تھے. اس میں میں تھا بہت دبلا پتلا اس وقت, بہت چھوٹا, مگر میں نے غنڈے کا رول کیا تھا. پتہ نہیں مجھ میں ان میں انہیں کیا غنڈا نظر آیا چہرے پہ میرے کہ مجھے انہوں نے وہ رول دے دیا. ٹھیک ہے, وہ میں نے رول کیا صاحب. تو اچھا لگا تھا ویسے وہ رول کرنا اس وقت؟ اچھا لگا تھا, ڈرامے کا تو میں شوق تھا ہی. تو کیا نیگیٹو رول زیادہ اچھے لگتے تھے دل کو, یا پازیٹیو اچھا لگتا تھا؟ نیگیٹو. نیگیٹو رول میں نے بہت کیے ہیں ٹی وی سے. صحیح. پازیٹیو بھی کیے ہیں, مزاحیہ یہ بہت کیے ہیں. پھر میں نے اس ٹیلی ویژن نے مجھے بہت مختلف رول دیے. صحیح. کراچی ٹی وی بہت کام کیا میں نے. صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ کم لوگوں نے اتنا کام کیا ہوگا. آپ پوری زندگی ریڈیو پاکستان میں بھی ریڈیو, اور اس کے بعد میں آپ کی ٹی وی کی ریکارڈنگز ہوتی تھیں. ٹی وی تو کیسے مینج کیا؟ پھر ایک وقت نہیں, اس وقت ہم کیجول آرٹسٹ تھے نا. صحیح. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے ریڈیو پاکستان جوائن کر لیا. اچھا. بحیثیت اسٹاف آرٹسٹ کے. صحیح. اور میں وہاں پرماننٹ ڈرامہ آرٹسٹ ملازم ہو گیا. کہ 9 to 5 وہ ریڈیو کی جاب تھی, اس کے بعد ناٹ 5 مگر 2:30 اور 3. مگر اس میں بڑے مسائل ظاہر ہے نوکری میں ہوتے ہیں. جی. نوکری تو نوکری ہوتی ہے, صحیح. اس میں آپ جواب دہ ہیں. مگر سماؤ یہ کام دونوں طرف چلتا رہا. ٹھیک ہے. جب ٹی وی آیا تو پھر میں نے پہلا سیریل کیا یہاں سے, اس کا نام تھا آج کا شعر. کوئی ہم لیتے تھے شعر غالب کا یا میر کا, اس کے کریکٹر بناتے تھے, عاشق, معشوق, ناسے, جو ایک شعر کے جزو ہوتے ہیں. اس پر ایک ہر ہفتے ایک نیا ڈرامہ ہوتا تھا, اور اس میں میں عاشق کا رول کرتا تھا. خیر چلتا رہا. پھر 69 میں نے ایک بڑا سیریل کیا, خدا کی بستی, جو آپ کا بہت زیادہ مشہور ڈرامہ ہے, جو آج بھی جی انتہائی آپ جانے جاتے ہیں اس کی. جانے جاتے ہیں. اس میں نے راجا کا رول کیا تھا. جی. وہ بڑا ہٹ سیریل تھا, اس کے بڑے بڑے قصے ہیں, بڑے مزے کے. اس زمانے میں, بلکہ میں ایک بات بتاؤں آپ کو, جب میں نے ریڈیو شروع کیا تھا تو اس زمانے میں ہر گھر میں ریڈیو نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تھے, لیکن لوگ بڑے اس زمانے میں محبتیں بہت تھیں آپس میں, کوئی ڈر خوف کی فضا نہیں تھی. لوگ کیا کرتے تھے, جس کے گھر میں ریڈیو ہوتا تھا اس نے باہر ایک دری بچھا دی گلی میں اور اپنا ریڈیو رکھ دیا باہر لا کے. اچھا, تاکہ سب سن سکیں. سارے محلے کے لڑکے بڑے والے جو بھی تھے وہ بیٹھ گئے, انہوں نے ڈرامہ سنایا, جو بھی سنا, پھر رات کو اپنے ریڈیو اندر لے گئے. یہ ہوتا. پھر جب ٹی وی آیا, خدا کی بستی ہم نے کیا تو بڑی اس کی شہرت تھی, اور لوگ شادی بیاہوں میں نہیں جاتے تھے کہ آج تو خدا کی بستی آئے گا. تو شادی کارڈ پہ لکھا جانے لگا کہ ٹیلی ویژن کا انتظام ہے. اچھا اچھا, ٹھیک ہے. جب شادی کارڈ بٹتے تھے نا, تو اس میں ہمارے ہاں جو مشہور سیریل ہوئے, اس کے لیے لوگ کارڈ پر لکھنے لگے کہ ٹیلی ویژن کا انتظام ہے.